اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ ہاسپٹلٹی مینجمنٹ کو لے کر ہے۔ ہاسپٹلٹی مینجمنٹ میں آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی کلچرل چینج ایفیکٹ آن ہاسپٹلٹی انڈسٹری ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں پہلے ہم نے ڈائیورسٹی کی بات کی تھی، اب ہم بات کریں گے کلچرل چینج کی۔ دیکھیں اصل میں ہم بات کر رہے ہیں ہاسپٹلٹی انڈسٹری کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر بات چل رہی ہے۔ تو ہاسپٹلٹی انڈسٹری کی ڈیمانڈ اور سپلائی ڈیپینڈ کرتی ہے ان تمام فیکٹرز کے اوپر جو ہم کرنٹلی ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارا کرنٹ پیریڈ میں ڈسکشن چل رہی ہے۔ دیکھیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں کلچرل چینج آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جب لوگوں کی ڈائیورسیفیکیشن میں ہم بات کر چکے ہیں، جب ہماری مائگریٹڈ پاپولیشن ہوتی ہے جو ہماری وزٹ کرتی ہے ایرا ٹو ایرا، تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ان کو ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ لے کر آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک اسپیسیفک جسے کہنا چاہیے کہ ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ لے کر آتے ہیں۔ اس لیونگ اسٹینڈرڈ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کلچر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم سوشولوجی سے بات کرتے ہیں کلچر کی کہ سوشولوجی میں جو کلچر ہے وہ کس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے، تو کلچرل وہ کہتے ہیں کہ کسی خاص علاقے کی یا کسی خاص جو نیشن ہے اس کا جو فیس ہوتا ہے، فیس ویلیو جو ہوتی ہے، اسے ہم کلچر کہہ سکتے ہیں۔ کلچر کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ یا بہت سارا گروپ آف پیپل ایک خاص ٹاسک کو یا ایک خاص کام کو پرفارم کرتے ہیں جو ان کے لیے خاص ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے کلچر۔ ٹھیک ہے، کلچر کو ہم یوں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس انوائرمنٹ سے ہٹ کر بھی ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ایونٹ کی طرح ہوتا ہے، یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کلچر ڈیفائن کرتے ہیں سوشولوجی کی نسبت۔ سوشولوجی جو ہے کلچر کو اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کا کوئی خاص ایریا کا کوئی خاص کام ہو جو لوگ ایک خاص وقت پہ پرفارم کرتے ہوں، وہ کلچر کہلاتا ہے، جو ان کی نشاندہی کرتا ہے، ان کی ایک یونیکنس ظاہر کرتا ہے۔ اب کلچر ظاہر کیا کرتا ہے، کسی قوم کا علیحدگی ظاہر کرتا ہے، یعنی اس قوم کا آپ دیکھ کر سمجھ جاتے ہو کہ یہ قوم جو ہے یہ کس لیول پر کام کر رہی ہے، یا کیا اس کی جو اسٹرینتھ ہے یا اس کی کیا پاور ہے اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو جو ہے نیشن کی اسٹرینتھ کے بعد آپ کو یہ شو کراتی ہے کہ نیشن کے اندر ایسے کون سے ٹاسک پرفارم ہو رہے ہیں۔ جیسے اب لیٹ سپوز آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہم انڈر ڈیولپ نیشن ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ کلچرل ریس پائی جاتی ہیں، ڈفرینٹ کلچرل ریس یعنی قومیں پائی جاتی ہیں جن کے ڈفرینٹ کلچرز ہیں۔ تو ان کلچرز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نیشن کی یونیکنس کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ جو نیشن ہے اس کے پاس ایسی کیا کنڈیشن ہے جو وہ اور اسٹیٹس یا اور ملکوں سے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے۔ بیسیکلی کلچر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلچر آپ کی جو قوم ہوتی ہے اس سے بالکل آپ کی قوم کو ایک الگ نشان دیتی ہے، ایک الگ ٹریٹ دیتی ہے اپنی کنٹری کے اندر سروائیو کرنے کا اور گلوبلی سروائیو کرنے کا۔ پھر اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے، کلچر آپ کی جو نیشن کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اسے واضح کرتا ہے۔ بیسیکلی کلچر کے اوپر اتنی لمبی ڈیبیٹ اسی لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ہاسپٹلٹی انڈسٹری جو ہے کلچر کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ یہ چیز دیکھ سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ملک سے باہر سے کوئی شخص آتا ہے فورن سے، تو وہ اس کو اس کی کلچرل ویلیوز کے پاس لے جانا چاہیں یا اس کو ریکریشن کے طور پر اس کی کلچرل ویلیو کسی اور ملک میں دکھائیں، تو یہ اس کے لیے زیادہ ایمفیسائز لیول پر ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ بات کرتے ہیں کہ کلچر کیا کرتا ہے، کلچر جو ہے وہ قوموں کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے، ان کی قوت کو ظاہر کرتا ہے کہ قوموں کے اندر کتنی قوت موجود ہے، اور ان کے اندر ایک یونیکنس کے ساتھ ساتھ ایک قوت ہے جس کے اندر جو ہے وہ باؤنڈ ہوئے ہیں، ایک فورس ہے جس نے ان کو باؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کلچر ایک اس طرح کی فورس بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ جب آپ اس کو دیکھو تو وہ آپ کی جو ایک فورس ہے اس کو کہتے ہیں کہ کیری کیا ہوا، اس نے باندھا ہوا ہے۔ پھر اگر ہم ہاسپٹلٹی انڈسٹری کی رولز کی بات کریں اور ہاسپٹلٹی انڈسٹری کے لیول پہ یا اس کے لٹریچر سے بات کریں، تو وہ کہتا ہے کہ کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو قوم ہے یا لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو وہاں وہ اپنا کلچرل چینج لے کر جاتے ہیں۔ یعنی آپ کا جو ہے جیسے آپ کی کوئی کیپ ہے وہ کلچرل کیپ ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، کوئی آپ کا جو ہے وہ کوئی ایسا سوٹ ہے، کوئی ایسا کپڑا ہے جو آپ پہنتے ہیں، اس کپڑے کو وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیشن ٹو نیشن ایکسچینج ہوتی ہیں۔ جیسے بعض جگہ کوئی چادر ہے، کوئی شال ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے، تو اس کو کیا کرتی ہے، اس کو جب آپ نیشن ٹو نیشن ٹرانسفر کرتے ہیں
तो नेशन में भी कल्चर का ट्रांसफर होता है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक किस्म की कैप्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक किस्म की चीज़ें होती हैं, तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि जब वो कोई कल्चरल शो दिखाए या कल्चरल कोई ऐसी रिक्रिएशन लेवल पर लेकर जाए तो ऑलमोस्ट उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अच्छे से काम कर पाती है। देखिए स्टूडेंट्स, असल में कल्चरल वैल्यूज़ को समझाना यहाँ इसलिए ज़रूरी था कि जब आपके पास डिफरेंट कल्चरल के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट किस्म के लोग आपकी जो मतलब आपकी कंट्री में पाए जाते हैं, तो जब आप अपनी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को कूप अप करना चाहते हो या उसे बढ़ाना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आपको बीइंग ए मैनेजरियल लेवल पर आपको ये देखना पड़ता है कि आपका सिस्टम जो है वो उसके मुताबिक काम करे। और बेसिकली आपको एक तरह से कहना चाहिए अट्रैक्शन स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि आप जो है उनको कल्चरल रिक्रिएशनल वैल्यूज़ प्रोवाइड करो और वो क्या करते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो आपको जो है इसकी निस्बत वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर रहना पसंद करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है बीइंग ए मैनेजरियल लेवल पर आपको पता होनी चाहिए कि जब डिमांड और सप्लाई की हॉस्पिटलिटी की बात होती है तो ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं इनका आपको एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, इसका ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए।